السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ عمران خان کی علی امین گنڈا پور سے کل ہونے والی جو 3 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی، اس کی کچھ اہم تفصیلات آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کی آج عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور جو ہم نے صبح لائیو سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطوں کا سلسلہ آرمی چیف سے ملاقاتوں سے شروع ہوا تھا، اس میں ان کی دوسری اہم ملاقات اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی شخصیت سے ہوئی ہے، اور اب ان کی تیسری ملاقات بھی ہوگی۔ ان سارے معاملات کے اوپر انہوں نے عمران خان کو اعتماد میں لیا ہے، جو عمران خان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے 2 سال کا عرصہ تھا کہ آپ خاموش رہیں، وہ بات اب چند دنوں تک آ چکی ہے کہ چند دنوں کے لیے مہربانی کر کے خاموش ہو جائیں۔ اس معاملے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور جو ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اس وقت جب سے وہاں پہ تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پارٹی میں ایک ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، اس کی بھی کچھ اہم تفصیلات مزید ہمیں موصول ہوئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی 3 گھنٹے کی طویل کل کی ملاقات کا احوال۔ زبیر صاحب آپ ناظرین کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، کل علی امین گنڈا پور جب سے یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، جنید اکبر کو عہدہ دیا ہے چیئرمین پی ایس سی، سب سے پہلے عہدہ دیا، پھر اس کے بعد صدر کے پی ٹی آئی بنایا، اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے پینک کے اندر ایک کیمپ کے اندر ایک پینک ہے، اور یہی پینک لے کے کل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے تھے اور عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ عمران خان نے کچھ رہنماؤں کے سامنے بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ 3 گھنٹے کی ملاقات تھی اور یہ 1 on 1 ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہ منیب فاروق کی طرح میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ 1 on 1 ملاقات تھی، لیکن ایک تیسرا شخص بھی اس میں موجود تھا، ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا، دسنا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ obvious سی بات ہے نا، کہ 1 on 1 ملاقات ذکر کریں 1 on 1 ملاقات ہوگی، سوال پوچھے گا 1 on 1 سے تو تے ماما کی کر رہے سے۔ خیر کلیئر کرنا وہ ملاقات کل ہوئی ہے، خبر آج پہنچی ہے، کیونکہ عمران خان نے ظاہر ہے اس کے بعد تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آج بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ عمران خان نے سامنے رکھا ہے۔ بنیادی طور پر علی امین گنڈا پور پر جو کل گئے تھے، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور کچھ اپنی مجبوریوں کا اظہار بھی کیا، اور ایک اپنی جو نوکری پکی کرنے گئے تھے کہ مجھے نہ ہٹائیے گا، میں تو بڑا اچھا بچہ ہوں اور اچھی طریقے سے کام کر رہا ہوں، یہ میرے اوپر ڈوئل رسپانسبلٹیز تھی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ جنید اکبر کو دے دی، میرے کوئی اختلافات نہیں ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے وہ چلائیں گے۔ میری جو ہے وہ نیند بھی نہیں پوری ہوتی تھی اور میرے اوپر برڈن زیادہ تھا، یہ حکومت چلانا، گورننس کے معاملات ہو رہے ہیں اور پارٹی کو چلانا، یہ ایک بہت بڑا برڈن تھا، تو یہ آپ نے ایک بڑا اچھا کیا، مطلب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مطلب وہ ایک ان کو پتہ ہے کہ بھائی کس طریقے سے اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو چلیں انہوں نے کہا جی میں بڑا خوش ہوں اور یہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی علی امین کو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا جی علی امین کو کہ علی امین، یہ جو کرپشن کی آوازیں آ رہی ہیں صوبے سے، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ ہماری پارٹی کے اندر کرپشن کے اوپر نو ٹالرنس ہے، گورننس کے مسائل تمہیں بہتر کرنے ہوں گے، تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ یہ عمران خان نے کل دوبارہ ان کو واضح کر دیا ہے کہ اس طرح معاملات نہیں چلنے جس طریقے سے تم چلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ محسن نقوی کے اتنی زیادہ قربت حاصل نہ کرو، جس طریقے سے تم محسن نقوی کے ہی قریب تر ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جو گورننس کے ایشو ہے اس کے اوپر فوکس کرو، اور کرپشن کے اوپر عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا کہ مجھے خبریں ملی ہیں کہ صوبے میں معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو کرپشن ہے جو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری پارٹی کے اندر جو ہے اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ تو اس پر علی امین نے کہا جی دیکھیں میرے خلاف بہت زیادہ سازشیں بھی ہیں، گروپنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ لوگ میرے خلاف آپ کو باتیں پہنچاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان نے 2 کیسز ان کے سامنے رکھے کہ یہ معاملات ہیں مجھ تک پہنچے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں اگر جیل میں ہوں تو مجھے چیزیں نہیں پہنچ رہی، مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے، میرے اوپر مجھ تک بات پہنچ رہی ہے۔ پتہ ہے کہ جی CNW کی کچھ پیمنٹس بیرون ملک بھی ہوئی ہیں، اور ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ 2 مثالیں انہوں نے، جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں، تو 2 انہوں نے مثالیں دے کر ان کو بتایا، جس طرح مثال دے کے واضح کریں، تو عمران خان نے مثال دے کر ان کو سمجھایا کہ مجھے پتہ ہے، تم مجھے جو ہے نا وہ کہانی نہیں سنا سکتے، یہ جو 12 اضلاع والی کہانی تم نے لوگوں کو سنائی ہے، مجھے یہ کہانی نہ سناؤ۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ جو کرپشن سے متعلق آوازیں آ رہی ہیں یہ ویسے نہیں آ رہی، تو یہ آوازیں آنا بند ہونی چاہیے۔
تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان تک پہنچ بھی رہی ہیں، کابینہ کے اندر سے بھی عمران خان تک چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. عمران خان ایک لیوریج ایک حد تک دیتے ہیں، تو وہ اب ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور علی امین کو ایک دفعہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے پاس وقت کم ہے، گورننس کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک کرو. دوسرا، آج عمران خان نے جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے ہیں، اس میں ایک تو جو فورن ریلیشنز کی کمیٹی کل بنی تھی، جس کی سربراہی جو ہے وہ رؤوف حسن کو دی تھی، اس میں جو علیمہ خان کا کیمپ تھا وہ زیادہ تھا، اور جو واقعی انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر کام کرنے والے ہیں وہ لوگ نہیں تھے. جس طرح ختیجہ شاہ اس میں شامل تھی، ولید اقبال اس میں شامل تھے، اسی طرح علی اصغر خان اس میں شامل تھے، سلمان اکرم راجہ کا نام تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ علیمہ خان کے کیمپ کے لوگ ہیں، اور علیمہ خان کا جو ہے وہ زلفی بخاری کے ساتھ اور شہباز گل کے ساتھ ایک ٹسل ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ سامنے آئے. تو اس لیے عمران خان نے وہ پوری کمیٹی تحلیل کر دی ہے. اس میں اب زلفی بخاری کو کنوینئر بنایا ہے، شہباز گل ہے، عاطف خان کا نام بھی اس میں شامل نہیں تھا جو یو ایس چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، عاطف خان کو شامل کیا، اور سجاد برکی جو ہیں اس میں. اب یہ 4 رکنی نئی کمیٹی تشکیل دی ہے، پرانی کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا ہے. اسی طرح بیرسٹر گور کو بھی آج جو ہے ایک ہدایات ایک بار پھر دے دی گئی ہیں. شہباز گل صاحب نے عمران خان کو پیغام پہنچایا تھا کہ سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی میں جو فیصلے لائے جاتے ہیں، جو آپ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، جو ہدایات آپ پارٹی کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈیلیبریشن شروع ہو جاتی ہے کور کمیٹی میں یا سیاسی کمیٹی میں. وہ فیصلے ہوتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں کروانا ہوتا، اور ڈیلیبریشن کے لیے کمیٹیوں کے سپورٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان کو بتایا گیا کہ 2-4 ڈیسیجنز ایسے ہیں جس کے اوپر آپ نے ڈائریکشنز دی تھی، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. بجائے امپلیمنٹیشن ہونے کے اس کے اوپر ڈیلیبریشن شروع ہو گئی تھی. تو عمران خان نے آج بیرسٹر گور کو یہ بتایا کہ کور کمیٹی میں اور سیاسی کمیٹی میں وہ معاملات نہیں جائیں گے جن کی ڈائریکشنز میں دے دوں. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ مائنس عمران کے اوپر ایک طرح سے عمل درآمد ہی ہو رہا تھا نا، کہ عمران خان ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں تو اس کے بعد ڈیلیبریشن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان جب کہتے ہیں کہ جیسے علی حمزہ والے معاملے پہ ہوا، کمیٹی میں اٹھا کے لے جاؤ. عمران خان جب کسی معاملے کے اوپر کنفیوزڈ ہو یا فیصلہ نہیں کر پاتے، یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ مشاورت ہونی چاہیے، وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سیاسی کمیٹی میں مشورہ کرو، لیکن حتمی فیصلہ ان کا ہی ہوتا ہے، حتمی فیصلہ ہونے کا ہی ہوتا ہے. تو بہت سارے ڈیسیجن تھے جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کر لو، اور وہ بیرسٹر گور صاحب کمیٹی میں لے گئے اور اس کے اوپر بیٹھ ہی گئے. تو وہ شہباز گل کی شکایت تھی، آج پہنچائی گئی ہے، اور عمران خان نے اچھی خاصی کلاس لی ہے ایک بار پھر بیرسٹر گور صاحب کی. بیرسٹر گور صاحب پھر شکوہ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ میرے بہت زیادہ گرل کرتے ہیں. تو ہم تو وہی ہے جو کہانی بتاتے ہیں، جو اصل ایکچوئل فیکٹس ہیں. یہ بہت سارے ڈیسیجنز ہیں جو عمران خان خود فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ جا کے کمیٹی میں اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر خان صاحب تو بیرسٹر گور صاحب بندہ ٹھیک ہے، شریف آدمی ہے، اور بالکل لائل بھی ہے. وہ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہوئے اکثر مطلب چیزیں چھپانی ہوتی ہیں نا اس لیول کے اوپر. وہ چاہتے ہیں کہ یار خان صاحب کے اگر فیصلے ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر چیزیں چھپانے والی بات تو نہیں ہے. ان کو تو بالکل عمران خان کا وہ ڈوور ہونا چاہیے کہ یار اتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، اگر عمران خان نے کچھ بول دیا وہ تو آگے آ کے ڈیلیبریشن اور کاموں میں اپنے آپ کو اپنے تازہ مثال جو ہے، میں ریسنٹلی جب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ ہوا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جنید اکبر کا نام فائنل کریں، اور انہوں نے پھر ساتھ لسٹ بنا دی. انہوں نے نہیں لسٹ، چلیں ایک تو پینل بنا دیا نا، پینل بنانے کے بعد علی امین گنڈاپور نے پریشر ڈالا، اور بیرسٹر گوہر یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ووٹنگ ہے یہ تھوڑی دیر رک جائے. انہوں نے کہا جی ہم جا کے عمران خان سے اس کے اوپر مشورہ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے اوپر احمد ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چیف وپ ہیں، انہوں نے کہا جی خان صاحب میں نے اس کو کراس چیک کر لیا، خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جنید اکبر چیئرمین پی ایس سی ہے تو اس کے اوپر مزید ڈیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے. علی امین نہیں چاہتے تھے، انہوں نے وایا بیرسٹر گور استعمال کیا. بیرسٹر گور چاہتے تھے کہ چلیں تھوڑا سا جو ہے سب کو ساتھ لینے کے لیے. انہوں نے کہا جی میں ایک بار پھر چلا جاؤں گا اور بتا دوں گا کہ علی امین یہ کہہ رہا ہے اور یہ ہے. تو انہوں نے احمد ڈوگر صاحب نے کہا جی نہیں، جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ جا کے کل خان صاحب کو بتا دیجیے گا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر بن گئے، ورنہ یہ بھی ایک ہفتہ مزید چلا جاتا ہے. اسپیکر کو یہ انگیج کر لیتے ہیں کہ ہم ابھی ملیں گے، ملاقات کریں گے، کیونکہ اسپیکر نے کر رہا تھا تو یہ کر سکتے تھے. ویسے صحیح ہے. اچھا عمر صاحب آپ بتائیں، ایک تو فارن ریلیشنز والی کمیٹی تبدیل ہو گئی، کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور ظاہر ہے وہ زبیر صاحب نے جیسے بتایا کہ وہ تبدیل ہو گئی ہے. یہ جو معاملہ ہے کے پی والا اور اس کے اندر جو مسائل ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کوئی خسر پسر کر رہے تھے
PTI کے سینئر لوگوں سے, کیا ان سے آپ کی بات ہوئی ہے, کیا بتایا انہوں نے, اندر اصل معاملہ کیا ہے؟ اچھا رضوان صاحب, کل کی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ریسٹرکچرنگ جو ہے نا PTI کی وہ اب سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ چلتی جائے گی. کل ہماری ایک بات پر اعتراض کیا گیا کہ لوگوں نے, ہمارے ایک ویور ہیں ملک معروف صاحب, انہوں نے میسج کیا اور انہوں نے بتایا جی آپ نے کل عالیہ حمزہ کا کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا. ہم نے یہ کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کو عمران خان نے کہا کہ اپنا کام شروع کر دیں, کام شروع بھی کر دیا انہوں پہلے انہوں نے کام شروع کر دیا, اور اس کے بعد نوٹیفیکیشنز, چونکہ بہت سے نوٹیفیکیشنز عمران خان کی ہدایت کے مطابق آج تو بلکہ ایک سیریز آف نوٹیفیکیشنز جو ہے نا وہ جاری کیے گئے ہیں, تو بعض نہیں نکل رہے تھے, تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے نوٹیفیکیشن ہونا نہ ہونا. لیکن ہم نے خبر یہ دے دی تھی کہ عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر پنجاب جو ہے وہ بنا دیا گیا. اچھا اب اس پہ جو دوسری چیز ہے یہ جنید اکبر خان صاحب والی, اس پہ ایک تو رضوان صاحب ان کے اوپر سب سے جو امپورٹنٹ اس ٹائم پہ ذمہ داری ہے وہ 8 فروری کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میں نے آج جو تمام لوگوں سے پوچھا تو میں نے کہا جی یہ ہم نے تو ان کو جب بھی دیکھا یہ ایک آزاد طبیعت کے آدمی ہیں اور یہ کسی گروپ میں کسی کیمپ میں تو شامل نہیں ہوتے. تو یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جنید اکبر کو آخر عاطف خان تو گروپ ہے وہ پریسرز کر کے بتا رہے ہیں نا جنید اکبر خان کو, اونرشپ دے رہے ہیں ان کو. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا واقعی جنید اکبر جو ہیں وہ عاطف خان کیمپ کے ہیں اور علی امین گنڈا پور کے کیمپ کی مخالفت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں پہ علی امین گنڈا پور کا یا جنید اکبر کا یا عاطف خان کے کیمپ کا نہیں ہے, یہ نارتھ KP اور ساؤتھ KP کا معاملہ ہے کہ نارتھ KP سے جو MNAs MPs کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے, ساؤتھ سے کم ہے. لیکن جب سے علی امین گنڈا پور بنے ہیں وزیر اعلیٰ اس کے بعد ان کی زیادہ تر جو توانائیاں ہیں وہ ساؤتھ میں خرچ ہوئی ہیں, ساؤتھ کی طرف ہے. تو اس پر بھی لوگ جو ہے بڑا اعتراض کر رہے تھے. تو اس لیے اب چونکہ علی امین سے وہ شکوہ اس طریقے سے یا اپنی بات نہیں منوا پا رہے تھے, تو جب ان کے مقابلے میں ایک پریزیڈنٹ کھڑا کر دیا گیا تو انہوں نے اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں, تو اس میں لوگوں کا جو ساؤتھ کے لوگ ہیں ان سے زیادہ جو نارتھ کے لوگ ہیں وہ اب جنید اکبر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. باقی جنید اکبر کے بارے میں کل بھی ہم نے کہا تھا, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے ان کی. وہ ایک جس طرح عمران خان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ وہ 26-27 سال سے عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے نظریے پر ہی ہیں. اب اگر وہ اس تمام جو ان کے اوپر پہلی ذمہ داری 8 فروری والی آ رہی ہے اس کو وہ کامیابی سے نبھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے تو مزید ایک شاباش ہے عمران خان کی طرف سے بنی. ان کے راستے میں بڑے روڑے بھی اٹکائے جائیں گے. وہ تو شروع ہو چکے ہیں نا, وہ تو شروع ہو چکے ہیں. وہ جو آپ پینک کی بات کر رہے تھے, جو علی امین گنڈا پور کا کیمپ ہے وہ پینک ہے, اور پینک اس لیے ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جنہوں نے CM ہاؤس میں بیٹھ کے انجوائے کر لیا, وہ نظر آ رہا ہے کہ یار وہ ہم سے چلا جائے گا. اس میں نا ایک چیز ثابت ہو جائے گی. اچھا لیکن اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کچھ یہ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور فارغ ہیں اور وہ اب وزارت اعلیٰ سے بھی چلے جائیں گے. فوری طور پہ وقت لگے گا. لیکن دیکھیں جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا, بلکہ جب 4 اکتوبر کا بھی واقعہ ہو گیا تھا, اور جب علی امین گنڈا پور یہاں سے چلے گئے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان کو اگر دوبارہ سے احتجاجی تحریک شروع کرنی پڑے گی, سڑکوں پر آنا پڑے گا, تو گنڈا پور کو ہٹانا پڑے گا, یا سائڈ پہ کرنا پڑے گا, سامنے کسی اور کو لانا پڑے گا. اب انہوں نے ظاہر وزارت اعلیٰ سے تو وہ فوری طور پہ نہیں ہٹا سکتے تھے, تو انہوں نے PTI صدر کا جو عہدہ ہے وہ ان کو ہٹا کے کسی اور کو پارٹی ان کے حوالے لگا دی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو علی امین گنڈا پور کے حمایتی بھی ہیں وہ یہ ایک نیریٹو بنا رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور چونکہ ان کی حکومت ہے تو فنڈز بھی وہ لگاتے ہیں اور پارٹی کو بھی فنڈنگ کی ہے, ریاستی مشینری بھی استعمال کرتے ہیں, حکومت بھی ان کے پاس ہے, تو یہ وغیرہ وغیرہ. مسئلہ یہ ہے ہاں ان کے ساتھ ساری مشینری چلتے آ رہی ہوتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی. اب مسئلہ یہ ہے نا, اب جب یہ 8 فروری کی کال ہے سوابی میں جو جلسہ ہے, اب یہ بیانیہ جو ہے یہ بھی دم توڑ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی کال کے پیچھے آتے ہیں. کسی کو کوئی کنٹینر دے نہ دیں, کوئی کرین آئے, مشینری آئے, کوئی دیگ کھلائے, کچھ نہ کرے کچھ, وہ یہ ایک ثانوی چیزیں ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب جس کا کریڈٹ لے رہے تھے. اب عمران خان کی کال کے پیچھے جنید اکبر کے پاس کوئی بھی صوبائی حکومت کی سپورٹ نہیں ہوگی, آپ ابھی سے لکھ کے لے لیں. یہ بلکہ صوبائی حکومت چاہے گی کہ کسی طریقے سے یہ ناکام ہو جائے, کیونکہ جو علی امین گنڈا پور کے لوگ تھے جب بھی عمران خان کال دیتے تھے تو وہ تھوڑے سے نا گھبرائے ہوئے تھے, مایوس ہوتے تھے کہ یار لوگ نہیں نکلیں گے, لوگ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے, لوگ تھک چکے ہیں. لیکن پھر جب وہ کال ہوتی تھی تو پچھلی دفعہ سے زیادہ لوگ نکلتے تھے اور خود سرپرائز ہو جاتے کہ یار ہمارے پاس تو اتنا بندوبست ہی نہیں ہے. تو یہ عمران خان کی کال کے پیچھے لوگ نکل رہے ہیں, عمران خان کے نام کے پیچھے لوگ نکل رہے ہیں. آپ کو جو حکومت بندوبست کرتی ہے اور لوگوں کو نکالتی ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں.
تو یہ جو بیانیہ بنانا ہے ہاں صحیح اب یہ بیانیہ بھی دم توڑ جائے گا، اور یہ ایک چیلنج جنید اکبر کے لیے بھی ہے، یہ بات ہے، اور علی امین گنڈا پور کا جو نیریٹو ہے وہ بھی ثابت ہو لیکن جائے گا جنید کتنا اکبر کے سچا لیے یہ چیلنج ہے کہ انہوں نے اس گروپنگ کے تاثر کو ظاہر کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ظاہر علی امین گنڈا پور بھی ایک گروپ ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اور ان کی بھی کوئی اگر جنید کنٹریبیوشن اکبر اسی طرح گروپنگ میں پڑ گئے اور پھر 8 فروری کا اور ان کی ذمہ داری، کیونکہ دیکھیں اگر انہوں نے ریلائی کیا اور وہ عاطف خان وغیرہ گروپ کے اندر شامل ہو گئے، تو ایک چیز یہ یہاں پہ بتانی ضروری ہے کہ عاطف خان وغیرہ اس طرح احتجاجی سیاست میں نہیں، مطلب ہم نے جو جتنے بھی ریلیز مارچ کے کور کیے ہیں اس میں وہ کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ ایک یار چیز ہے۔ جنید اکبر کو جو یوتھ کے لوگ ہیں، جس طرح سے یہ جو شاہد خٹک لوگ ہیں، مینا لوگ ہیں، سہیل ہیں، اور دیگر لیاقت جتنے بھی نوجوان ینگ ہیں، ان کو جنید اکبر کو بسائڈ ایوری تھنگ جو ہے نا ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، کیونکہ جو یوتھ آئی ایس ایف کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو انگیج کرنے میں، بلانے میں، لانے میں ان لوگوں کا کردار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ، اور جنید اکبر کو چاہیے کہ وہ بجائے بابوں کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے ان یوتھ کے لوگوں کو آگے لے کر آئے، ان کو ذمہ داریاں دیں، وہ ان کو رزلٹ دیں گے۔ ویری گڈ، یہ ایک ان کے لیے امتحان ہے، دیکھتے ہیں اب اس کو کیسے پاس کرتے ہیں۔ ویسے سمجھدار آدمی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی گروپنگ میں پڑیں گے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ڈالا جیل سے متعلق ہیں۔ اب اگلا جو ہم ٹاپک ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہم اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو اس سے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔